کہ کسی دوسری جگہ ہی شادی کر لے. اس کے یہ کہنے سے بیوی نہیں رہی تو وہ کل معلقہ ہو گئی. یہ تھی وہ پوزیشن سچویشن جس کے لیے ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور نظر آتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ بات کہ اس عورت نے یہ کہا کہ میری زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا ہے تو میں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہوں متعلقہ کی حیثیت سے. نہیں ختم ہوا تو یہ بیوی کی حیثیت سے رکھنا ہوگا مجھے. تو کیا فیصلہ ہے اس کا؟ یہ تھا وہ معاملہ. کیا بات ہے. اس انداز سے یہ آزادیاں تھیں اس نظام کے اندر. یہ جھگڑ رہی ہے اور خدا سن رہا ہے، اور اس پہ پھر خدا کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی، یہ اگر کوئی اس طرح سے جہالت میں غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے تو یہ محض جہالت ہے، اس سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، بیوی نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا تھا. یہ رشتے عقدی ہیں، بیوی کے ساتھ ایک معاہدہ کی روح سے رشتہ قائم ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ٹوٹتا بھی اس معاہدے کے توڑ دینے سے ہے، ویسے نہیں ہے. وہ ماں نہیں بن سکتی، نہ ماں ہو سکتی ہے. کیا بات ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ قَوْلِ وَزُورٍ، یہ جو کہہ دیتے ہیں یہ غصے میں آ کے یوں ہی ایک بکواس کی بات ہے جو کر دی ہے، جھوٹی بات ہے جو یہ کہہ دی ہے، سچی بات نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اس قسم کی چیزیں جو یوں ہی تیش میں آ کے بکواس کر دیتا آدمی، وہ قانون نہیں بن سکتا. عفو کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سے یوں گزر جانا، غفور کے معنی ہوتا ہے جو کوئی یہ کیا ہے اس کی حفاظت دے دینا. حفاظت ہم دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ حکم ہوا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، کہ غصے میں آ کے یہ کہہ دیا اور اس کے بعد جب غصہ فروغ ہوا تو پھر اپنے جو کہا تھا اس کے اوپر نادم ہوئے، متاسف ہوئے. تو پھر کیا صورت ہے؟ تو اگر تو یہ بات ہو کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے کہہ دیا، پھر تم نادم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے تو معاشرے کے اندر روز ہی یہ کچھ بچپن کا زمانہ ہو جائے گا، یہ تو بچوں کا کھیل ہو جائے گا. یہ عقد نہیں رہے گا، معاہدہ نہیں رہے گا. جب جی چاہے یہ کہہ دیا، جب جی چاہے پھر میاں بیوی بن گئے. کچھ تھوڑی سی تو پابندی، کوئی تھوڑی سی تو سزا اس کے اوپر ہونی چاہیے. کہا کہ وہ میاں بیوی تو بدستور رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کفارہ اس قسم کا کچھ دینا پڑے گا. یہ ہے جو اس نے کہا عفواً غفورا. جرم نہیں ہے، طلاق نہیں ہوئی، نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن کچھ کفارہ، تاکہ آئندہ کے لیے تم محتاط رہو کہ پھر میں نے جوش جنوں میں اگر جاہلیت میں اس قسم کے الفاظ کہہ دیے تو یہ کچھ بھگتنا پڑے گا. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. تو یہ اس زمانے میں تو غلام اور لونڈیاں عرب میں ابھی عام تھیں. قرآن نے آ کے اس دروازے کو بند کیا جہاں سے یہ بناتے تھے جنگ کے قیدیوں کو، بند کر دی. جو موجود تھیں ان کے متعلق پھر آہستہ آہستہ ان کو رہا کرنے کا، آزاد کرنے کا، ان کو جزو معاشرہ بنانے کے احکام دیے. قرآن میں معاملہ کا تیوان حکم کے متعلق جتنے احکام ہیں جن کو کہا جاتا ہے لونڈیوں کے متعلق، وہ سارے ان غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق ہیں جو وہاں عرب میں اس معاشرے میں پہلے سے موجود تھے. بعد میں تو کسی کے بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. تو آہستہ آہستہ ان کو یا تو رہا کرتے گیا قرآن، اسی طرح سے کفارے وغیرہ کی قسموں کے معاملے میں، اور یا ان کو ویسے کہا کہ آزاد کرو، یا ان کو جزو معاشرہ بناؤ. تو کہا کہ اگر کفارہ ہے تو فتحریر رقبۃ. عجیب بات ہے، ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ غلام اور لونڈیوں کے حق میں ہمارا جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ تو بڑے زور سے کہتا ہے کہ قرآن میں جائز ہے، اب بھی بنائی جا سکتی.
پوری کتاب لکھی ہوئی مودودی مرحوم کی موجود ہمارے ساتھ جو مقابلہ ہوا، جس میں کہا یہ تھا، انہوں نے آخر میں جب کوئی اور دلیل نہیں سوجی، لکھی ہوئی موجود ہے کتاب میں، کہ ان لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ قرآن سے اس قسم کے احکام لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہے بنیادی غلطی، بنیادی غلطی یہ ہے، بنیادی غلطی قرآن سے تو نہیں مل سکتا۔ اور چاؤ اتنا ہے کہ آپ کو یاد ہے، میں پہلے بتایا کرتا ہوں، بھٹو کے زمانے میں پارلیمنٹ میں جب یہ آئلی قوانین وہاں زیر بحث تھے تو ایک بہت بڑے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ بابا تم 4 بیویاں کرنے پر پابندیاں لگا رہے ہو اس قسم کی، اس کے اندر پابندیاں تھیں، اس پہ تو ہمارا بس نہیں، لیکن کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی اجازت تو دے دو۔ اسلامی مملکت اسلامیہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر مولانا صاحب اٹھ کے فرما رہے ہیں آج قرآن میں ہر جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کا تو حکم ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اس کو تم غلام بنا سکتے ہو، بنا سکتے ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی جیس سے یکساں واجب تکریم ہے، تو کسی کو غلام بنا دے، وہ تو کسی کو محکوم پہ نہیں بنانے کی اجازت دیتا۔ تحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں ذرا ہوش میں رہو، تم یوں ہی نہ بکواس کر دیا کرو، سنبھل کے بات کرو کہ صاحب یہ کرنا پڑے گا۔ ایک غلام کو آزاد کرنا پوچھو نہیں، پتہ نہیں کتنی مار پڑتی ہوگی، اگر اپنا ہے تو وہ تو پوچھو ہی نہیں، کہ یہ ساری دنیا کے کام وہ ان سے لیتے تھے، دوسرے سے لے کے آزاد کرنا ہے تو بڑی قیمت دینی پڑتی تھی۔ تو کہا کہ اس 10 دفعہ سوچو گے، اس کے بعد تم اس قسم کے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے، واللہ بما تعملون خبیر، ہم جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اس کو روکنا ضروری ہے، لیکن اگر غلام خریدنے کی ہمت نہ ہو، یا ایسا دور آ جائے جیسے ہمارا ہے کہ غلام اب ہے ہی نہیں، قرآن ہے نا، یہ اتنا ہی حکم نہیں دیا، نامکمل رہ جاتی، کہا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتمسا، غلام اگر نہ ہو آزاد کرنے کے لیے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ بھی بڑی سخت گزرنے کی بات ہے، ایسے بھی تو ہیں کہ روزے رکھنے کی ہمت ہی نہ ہو ان کے اندر۔ روزوں کے احکام میں قرآن نے کہا ہے والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو بمشکل روزہ نبھا سکتے ہوں وہ روزہ نہ رکھیں، وہ ایک محتاج کا کھانا دے دیا کریں۔ تو ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں اس قسم کے کہ جو ہمت نہ رکھیں روزے کی، تو ان کے لیے فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، جو اس کی بھی ہمت نہ رکھے تو 60 بھوکوں کے کھانے کا انتظام کرے۔ تو وہ جو جہالت میں غصے میں آ کے اس نے یہ کچھ کہہ دیا تھا، اس کے ازالے کے لیے متاسف تو وہ خود ہوا ہے، ندامت اس کو ہوئی ہے اپنے کیے کے اوپر۔ پہلی شرط تو یہ ہے، اسے توبہ کہتے ہیں نا، اور اس کے بعد اس کا کفارہ آئندہ کے لیے یوں ہی منہ سے پھٹ پھٹا کے یہ باتیں نہ کر دیا کرو۔ یہ ہے جو کفارہ قرآن نے قرار دیا۔ آپ کے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ آ کے وہ میاں صاحب وہ بیوی سے کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، 3 دفعہ کہنا ضروری ہے۔ وہ نیلامیاں جو ہوتا ہے وہ 3 دفعہ کہتا ہے نا، 1 2 3، ہاں 3 دفعہ اگر اس نے کہہ دیا ایک سانس میں تو وہ طلاق ہو گئی، ختم۔ قرآن نے تو یہ کچھ کہنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ ہے اس کا کفارہ، لے تو وہ یہ تو خدا تھا نا جس نے یہ کچھ کیا، اس نے کہا کہ نہیں تھا، معاملہ اب ہمارے بس میں ہے۔ 50-60 برس کی وہ محترمہ خاتون، سر سفید ہوا بیٹے بیٹیوں والی نہیں ہے، نواسے نواسیوں والی بھی ہے، اور یہ غصے میں آ کے کہہ بیٹھے طلاق طلاق طلاق۔ اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے،
ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے گا صاحب؟ کہنے لگے کہ اب تو اس کے لیے سورج یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے، میری بیٹیاں معاف رکھیں، مجھے پورا ان کا حکم دہرانا پر شادی کرے، یوں ہی رسمی نکاح نہیں کرے، ایک شب کی کم از کم ہم بستری بھی کرے، دوسری صبح کو وہ شخص اس کو طلاق دے دے، پھر اس کے بعد یہ اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ یہ آپ کی اس شریعت حقہ کا فیصلہ ہے جسے یہ یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آئلی قوانین کے خلاف جو شور مچا رکھا ہے وہ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ یہ قوانین اس قسم کی طلاق کو طلاق ہی نہیں محسوب کرتا، یہ ہے وہ جو قانون وہ چاہتے ہیں کہ پھر سے نافذ ہو، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ اس بیوی کو پھر اس خاوند کے لیے حلال قرار دینے کے لیے اس پہ طلاق پڑ گئی۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ اور پھر یہ تو معاملہ میاں بیوی کا بھی نہیں ہے، نکاح کا معاہدہ، عقد جو ہے، اگریمنٹ جو ہے، کانٹریکٹ جو ہے، وہ تو ان دونوں میں تھا۔ توڑنے کا حق ایک ایسی پارٹی کو جس نے کبھی ان کو دیکھا تک بھی نہیں۔ وہ آپ نے اگلے دن پڑھ دیا ہوگا طلوع اسلام میں، وہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ جتنی خواتین تو وہ کہتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو اس نفرت سے نام ان کا لیتے ہیں، وہ جن کے پاؤں کے نیچے جنت بھی کہتے ہیں تو گالیاں بھی دیتے ہیں، کہ جنہوں نے یہ ڈیمانسٹریشن کی تھی یہ ان قوانین کے خلاف جو ان کے متعلق بن رہے تھے یا نہیں بنے تھے، وہ جو یہاں ڈیمانسٹریشن جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا ان کے نکاح ٹوٹ گئے تھوک کے بھاؤ سے، پتہ نہیں کتنی سینکڑوں کی تعداد میں تھی، نکاح ٹوٹ گئے۔ اب جب نکاح ٹوٹ گئے تو پھر جوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ، کسی اور مرد سے جا کے وہ شادی کرے، طلاق ہو گئی نا، پھر وہی حلالہ ہو، پھر یہ قصہ ہو۔ اور ایسے کیسز آئے کہ وہ کوئی ملتا نہیں ہے جو اس طرح سے ایک رات کے لیے شادی کر دے۔ یہ واقعات آئے ہیں میرے علم میں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اب تمہاری مجبوری ہے تو اب اور نہیں ملتا کوئی، تو چلیے میں ہی اپنے آپ کو جھونک دیتا ہوں اس آگ میں۔ یہ کچھ کیا۔ دوسری صبح انہوں نے کہا کہ مولانا وہ شرط پوری ہو گئی، اب طلاق دیجئے۔ کہنے لگے وہ رات کی بات رات میں گئی، اب میں طلاق بات کچھ نہیں دے سکتا۔ جی یہ کیسے لا رہے ہیں، وہ طلاق دیتے نہیں اور کوئی دلا ہی نہیں سکتا، باقاعدہ نکاح ہوا ہے۔ قرآن نے کہا تھا لا تتخذوا آیاتنا ہزوا، ہمارے احکام کو مذاق نہ بناؤ، ان کی ہنسی نہ اڑاؤ۔ اس سے زیادہ ہنسی بھی اڑائی جا سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ خدا کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کو نہ توڑا۔ للکافرین عذاب علیم، ان کو توڑنے والے جو ہیں ان کو کافر کہا گیا ہے، ان کے لیے عذاب علیم کہا گیا، دردناک عذاب۔ اور اس سے زیادہ دردناک عذاب اور کون سا ہو سکتا ہے جس میں بحثیت قوم کے ہم سارے گرفتار ہیں۔ عزیزان من، سورہ المجادلہ کی 4 آیت تک ہم آ گئے، 5ویں آیت سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔